بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ان علم اکیڈمی۔ پیارے بچوں، آپ سب کو علم اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا ٹینسز کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہم نے جو ٹینس یوز کیا ہے وہ ہے فیوچر انڈیفینٹ ٹینس۔ تو پیارے بچوں، آج کے اس ٹینس میں ہم سیکھیں گے کہ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کی پہچان کیا ہے، فیوچر انڈیفینٹ ٹینس بنتا کیسے ہے، اور اس میں ہیلپنگ ورب کون سے یوز ہوتے ہیں، کون سا ہیلپنگ ورب کس سبجیکٹ کے ساتھ یوز ہوتا ہے، اگر سبجیکٹ سنگولر ہوگا تو کون سا یوز کریں گے، سبجیکٹ پلورل ہوگا تو کون سا یوز کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آج کے اس ٹینس میں کون سی فارم آف ورب یوز ہوئی ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ابھی ہم آپ کو اس کی ڈیفینیشن سکھانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جن بچوں نے ابھی تک ہمارا علم اکیڈمی چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو سے نیچے رائٹ سائڈ پر ریڈ کلر میں سبسکرائب لکھا ہے، اسے پریس کر دیں، اور ساتھ میں فرسٹ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری جیسے ہی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جایا کرے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کی طرف۔ آپ کی آسانی کے لیے ڈیفینیشن میں ایک مرتبہ ریڈ آؤٹ کر دیتا ہوں۔ Simple future tense is used to denote a single act that has still to take place۔ اس کو آپ کے لیے میں ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں کہ یہ ایسے ایکشنز کے بارے میں بتاتا ہے، ایسے کام جو ابھی ہوئے نہیں ہیں، جو ابھی ہونے ہیں۔ آپ نے وہ کام ابھی کیے نہیں ہیں لیکن آپ ان کے بارے میں پلاننگ کر رہے ہیں کہ آپ آنے والے وقت میں وہ کام کریں گے۔ جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میں کل صبح اسکول جاؤں گا، ابھی آپ اسکول گئے نہیں ہیں، یا میں رات کو کھانا کھاؤں گا، میں کل کھیلنے جاؤں گا۔ وہ کام ابھی آپ نے کیا نہیں ہے لیکن آپ آنے والے وقت میں اس کی پلاننگ کر رہے ہیں، آپ کی انٹینشنز ہیں اس کام کو کرنے کی۔ یہاں پر دیکھیں آپ کو ایگزامپلز بھی بتائی گئی ہیں۔ آئی شیل گو ٹو کراچی، یا کسی بھی سٹی کا نیم لکھ لیں، یا اینی ویئر اینی پلیس، کسی بھی جگہ کا آپ یہاں پر نام لکھ سکتے ہیں۔ اور ایگزامپل نمبر 2 ہے وی ول ٹیک ایگزامس نیکسٹ ویک۔ ہاں، ابھی ایگزامز ہوئے نہیں ہیں، نیکسٹ ویک میں ہونے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم اس کی سیکھنے لگے ہیں فارمیشن اینڈ بناوٹ کے۔ یہ ہمارا جو ٹینس ہے یہ کن کن چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ یہاں لیفٹ سائڈ پر آپ کو ایگزامپل نظر آ رہی ہے، آئی شیل گو ٹو کراچی۔ آئی یہاں پر کیا ہے، شیل کیا ہے، گو کیا ہے، اور کراچی کیا ہے، اس کے ڈیفرنٹ پارٹس ہیں، ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے انتہائی توجہ سے سننا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ لیکچر کے اینڈ پر ایک کوئز ہوتا ہے، اور جس کے سارے آنسرز درست ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے گرینڈ ونر۔ تو اگر آپ نے ونر بننا ہے تو آپ نے انتہائی توجہ اور دھیان کے ساتھ اسے سننا ہے۔ یہاں پر آئی جو ہے یہ سبجیکٹ ہے، آپ کو میں بتا چکا تھا کہ جو فرسٹ پارٹ ہوتا ہے سینٹینس کا یہ سبجیکٹ ہے، اور یہاں پر کوئی بھی ناؤن یا پروناؤن یوز ہو سکتے ہیں، آپ کو میں آلریڈی پریویس ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں۔ اگر تو کسی کا نام ہوتا تو وہ ناؤن ہوتا، جیسے اسلم، اکرم، انور، سائرہ، سدرا، اینی میل فیمیل کوئی بھی نیم ہوتا تو اسے ہم ناؤن بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر یا پھر جو ہے کسی بھی سینٹینس میں پروناؤن بھی یوز ہوتے ہیں، جیسے ہی، شی، کسی کا نام نہیں لیا جاتا، ہی، شی، اٹ، اس طرح دے، وی، یو، اس طرح کے ورڈز یوز ہوتے ہیں تو وہ ناؤن کی جگہ پر یوز ہوتے ہیں، اس لیے ہم انہیں پروناؤن کہتے ہیں۔ تو فرسٹ پارٹ اس کا آ گیا سبجیکٹ، اور نیکسٹ ہے شیل۔ شیل یہاں پر ہیلپنگ ورب ہے، شیل اینڈ ول۔ آپ کا یہ جو ٹینس ہے اس میں شیل اینڈ ول ہیلپنگ ورب کے طور پر یوز ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے گو، یہ آپ کا ورب ہے اور یہاں پر ورب کی فرسٹ فارم یوز ہوئی ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس میں اس کو سمپل فیوچر ٹینس بھی کہتے ہیں، اس میں فرسٹ فارم آف ورب یوز ہوتی ہے۔ نیکسٹ لاسٹ پارٹ جو ہے ٹینس کا یہ آپ کا آبجیکٹ ہے، ہمیشہ کی طرح فرسٹ پارٹ جو ہوتا ہے وہ سبجیکٹ ہوتا ہے اور لاسٹ پارٹ جو ہے یہ آبجیکٹ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ سبجیکٹ وہ ہوتا ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے، اور آبجیکٹ لاسٹ پارٹ وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کام کیا گیا ہے۔
آپ دیکھتے ہیں اس کی ریکگنیشن کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے۔ یہاں لیفٹ رائٹ سائڈ پر آپ کو دو چیزیں سکھائی گئی ہیں، آپ نے انتہائی توجہ اور دھیان سے سننا ہے کہ اس ٹینس کی ہم پہچان کیسے کرتے ہیں۔ نمبر ون، جب اس ٹینس کا کوئی بھی سینٹنس لکھا ہوگا، جملہ لکھا ہوگا، تو اس میں شیل یا ول جو ہے لازمی آیا ہوگا۔ اگر جیسے ہی آپ کو کسی بھی لائن کے اندر شیل یا ول لکھا ہوا نظر آتا ہے ہیلپنگ ورب، تو آپ کو ایک دم پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ کا فیوچر انڈیفینٹ ٹینس ہے۔ اور دوسرا ہے کہ اس میں انٹینشنز ہوتی ہیں، پلاننگز ہوتی ہیں، کہ آپ کوئی کام کرنے والے ہوتے ہیں، ابھی کیا نہیں ہوتا، آپ اس کے بارے میں پلاننگز بنا رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا، میں یہ چیز کھاؤں گا، میں اس سٹی میں، اس کنٹری میں جاؤں گا، ابھی گئے نہیں ہیں، آپ انٹینشنز ہیں، آپ کی پلاننگز ہیں۔ اور ایک اور پہچان یہ ہے کہ اس ٹینس میں فرسٹ فارم آف ورب یوز ہوتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں پر آپ شیل اور ول استعمال کرتے ہیں، تو اب ہم نے سیکھنا ہے کہ شیل کہاں استعمال کرتے ہیں اور ول کہاں استعمال کرتے ہیں۔ موسٹلی کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ آئی اینڈ وی، ان دو سبجیکٹس کے ساتھ آپ شیل یوز کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ ریسٹ آف آل جتنی بھی چیزیں ان سب کے ساتھ ول یوز کیا جاتا ہے۔ ہی، شی، اٹ اور اینی پلورل سبجیکٹ ہو، ان سب کے ساتھ آپ ول یوز کرتے ہیں۔ کیپ ان مائنڈ، یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ شیل کہاں یوز کرتے ہیں اینڈ ول کہاں یوز کرتے ہیں، سبجیکٹ کون سا پارٹ ہے، آبجیکٹ کون سا ہے، ورب کون سا ہے، اور ہیلپنگ ورب کون سا ہے۔ اب نیکسٹ ہے ہاؤ ٹو میک نیگیٹو سینٹینسز۔ آپ اس کے نیگیٹو کیسے بنا سکتے ہیں۔ سمپل فیوچر ٹینس کو آپ نیگیٹو کیسے بنائیں گے۔ وی یوز ناٹ آفٹر ہیلپنگ ورب ٹو میک سینٹینس نیگیٹو۔ ہم ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ کا ایڈ کرتے ہیں، ناٹ کو اس کی ایڈیشن ہو جاتی ہے۔ جیسے دیکھیں رائٹ سائڈ پر آپ کو ایک ایگزامپل نظر آ رہی ہے، آئی شیل گو ٹو کراچی۔ اب شیل جو ہے ہیلپنگ ورب ہے جس کے بعد آپ نے ناٹ ایڈ کرنا تھا، آئی شیل ناٹ گو ٹو کراچی۔ ویری ایزی۔ نیگیٹو بنانا تو تمام ہی بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ سمپل آپ نے شیل یا ول کے بعد ناٹ لکھنا ہوتا ہے۔ اور نیکسٹ ہے ہاؤ ٹو میک انٹروگیٹو سینٹینسز۔ آپ نے ان کے سوالیہ جملے کو کیسے بنانے، یہ بھی بہت ایزی ہے۔ وی برنگ شیل اور ول ان دی اسٹارٹ آف سینٹینس اینڈ پٹ کوسچن مارک ایٹ دی اینڈ، کہ ہم شیل یا ول کو جملے کی شروع میں لے آتے ہیں اور آخر میں کوسچن مارک ڈالتے ہیں۔ جیسے رائٹ سائڈ پر ایگزامپل دیکھیں، آئی شیل گو ٹو کراچی۔ اب شیل پہلے آ جائے گا، سمپل سی ایک ہی ہم نے اس میں ایکٹیویٹی کرنی ہوتی ہے کہ جو بھی ہیلپنگ ورب ہے، چاہے وہ شیل ہے چاہے وہ ول ہے، ہم اسے سٹارٹ میں لے آتے ہیں۔ اب دیکھیں شیل پہلے آ گیا، شیل آئی گو ٹو کراچی۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو انٹروگیٹو سینٹینسز بنانا بھی بہت ایزی لگتا ہے، کیوں کہ بہت ایزی کام کرنا ہوتا ہے۔ سمپل آپ نے شیل یا ول جو بھی ہیلپنگ ورب سینٹینس کے اندر ہو اس کو شروع میں لکھنا ہوتا ہے، اور باقی سارا سینٹینس ایز اٹ از آپ لکھ دیتے ہیں۔ اب ہیں یہاں پر کچھ ایگزامپلز ہیں اس سینٹینس کی، جیسے علی ول ریڈ بک، they will sleep, I shall read not, we shall run on ground, we will watch TV۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ کچھ ایگزامپلز آپ کی آسانی کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ علی کے ساتھ بھی ول یوز ہوا ہے، دے کے ساتھ بھی ول ہے، صرف آئی کے ساتھ شیل ہے اور وی کے ساتھ شیل ہے۔ تو اس سینٹینس کی پہچان بھی یہ ہے، اس کو لکھنے کا طریقہ بھی ہے کہ موسٹلی کیسز میں آئی اینڈ وی کے ساتھ شیل ہوتا ہے اور باقی سب کے ساتھ ول ہے۔ اب ہے آپ کا پسندیدہ سیکشن کوئز سیشن۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا آپ ریڈی ہیں؟ یس، تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ لیفٹ سائڈ پر علی ول ریڈ بک ایک سینٹینس لکھا ہے، اور نیچے ایک مزے کی بات بھی لکھی ہے، all 8 correct answers equal winner۔ آپ دیکھتے ہیں اس کا آج کی کلاس کا ونر کون بننے جا رہا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، پہلا کویشچن ہے واٹ از علی ان دس سینٹینس۔ یس، کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیں۔ علی سبجیکٹ ہے، ویری گڈ۔
اس سینٹینس میں علی جو ہے یہ سبجیکٹ ہے، اس کے علاوہ یہ کسی پرسن کا نام ہے، نام ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ناؤن. ویری گڈ. اچھا جی، کوشچن نمبر 2. ول یہاں پر کیا ہے اس سینٹینس کے اندر؟ ہیلپنگ ورب. ویری گڈ. نیکسٹ ہے ریڈ. ریڈ کیا ہے پیارے بچوں؟ یہ ہے یہاں پر ورب. ویری گڈ. 3/3 بہت سارے بچوں کے آنسرز درست ہیں اور ان کے 3/3 مارکس ہیں. نیکسٹ ہے بک. لاسٹ پارٹ آف دی سینٹینس ہمیشہ یہ کیا ہوتا ہے؟ آبجیکٹ ہوتا ہے. ویری گڈ. 4/4 مارکس. اب ہے نیچے ول اینڈ شیل کا یوز. تو پیارے بچوں مجھے جلدی سے بتا دیجئے شیل کس کے ساتھ یوز کرتے ہیں؟ یس، موسٹلی کیسز میں آئی اینڈ وی کے ساتھ ہم شیل یوز کرتے ہیں. اور ول جی آئی اینڈ وی کے علاوہ باقی جو بھی ناؤن پروناؤن آ جائے سبجیکٹ میں اینی تھنگ کچھ بھی آ جائے سب کے ساتھ ہم ول یوز کرتے ہیں موسٹلی کیسز. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں تک 6/6 آنسرز ہو چکے ہیں. جو اچھے بچے ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں. اب ہے ایڈیشن آف آئی این جی. اگر واک کے ساتھ آئی این جی ایڈ کیا جائے تو واکنگ، اینڈ سلیپ کے ساتھ آئی این جی ایڈ کیا جائے تو سلیپنگ. یہ تو ایزی تھا، یہ آلموسٹ سبھی بچوں کا ٹھیک ہے. تو 8/8 مارکس کے ونر ہیں یہاں پر جن کی all 8/8 کریکٹ آنسرز ہیں. اب ہے ٹرائی ٹو تھنک. یہ بھی ٹرائی ٹو تھنک بھی ایک ٹائپ ہے کویشچنس کی جس میں چیک کیا جائے گا کہ آپ کو اس لیسن میں آپ نے کتنی گرپ حاصل کی ہے. تو جلدی سے مجھے بتا دیجئے. کویشچن نمبر 1 ہے which helping verbs we use in future indefinite tense. Yes, very good. Shall and will. Very good. How we make them negative. ہم انہیں نیگیٹو کیسے بناتے ہیں؟ یس ویری گڈ. شیل اینڈ ول کے بعد ہم ناٹ لکھ دیتے ہیں. اچھا جی، کویشچن نمبر 3 ہاؤ وی میک دیم انٹروگیٹیو. یس شیل اینڈ ول کو سینٹینس کے شروع میں لے آتے ہیں. ویری گڈ. وچ ہیلپنگ ورب وی ول یوز وتھ سنگولر سبجیکٹ اور وچ ہیلپنگ ورب وی ول یوز وتھ پلورل سبجیکٹ. تو یہاں پر ایک ہی چیز ہے، میں خود ہی آپ کو بتائی دیتا ہوں. جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ آئی اینڈ وی کے ساتھ شیل یوز ہوتا ہے موسٹلی کیسز میں، اینڈ ریسٹ آف اینی سبجیکٹ، کوئی بھی سبجیکٹ آ جائے ان تمام کے ساتھ ہم یوز کرتے ہیں ول. اور اب ہے آپ کا آج کا ہوم ورک. لسن دس لیکچر 3 ٹائمز. کم از کم آپ نے اس لیکچر کو 3 مرتبہ انتہائی توجہ اور دھیان کے ساتھ سننا ہے اور سارے پوائنٹس آپ نے اچھی طرح پک کرنے ہیں. اور اس کے بعد میک 10 سینٹینسز آف سمپل فیوچر ٹینس. اپنے پاس سے آپ نے اینی 10 سینٹینسز بنانے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو نیگیٹو بھی بنانا ہے اور انٹروگیٹو میں بھی ان کو کنورٹ کرنا ہے. وہی جو 10 سینٹینسز ہیں سمپل، ہر سینٹینس کو ایک دفعہ نیگیٹو میں کنورٹ کریں اور ایک دفعہ انٹروگیٹو میں کنورٹ کریں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر. امید ہے کہ آپ نے آج کا سبق انتہائی توجہ اور دھیان کے ساتھ سنا ہوگا. اس کی گھر میں خوب پریکٹس کیجیے. پیارے اللہ پاک آپ کا حافظہ مضبوط بنائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.